وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ موضوع ہے تذکرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی زندگی، ان کے کارناموں اور ان کے کردار کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوں چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دینی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ عمر تھا، اور ابو الحفص یہ ان کی کنیت تھی، اور فاروق یہ ان کا لقب تھا، اور یہ عام الفیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل یعنی ابرہہ نے جب ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا۔ اس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی اور اس کے 13 سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گویا کہ عمر میں اللہ کے نبی سے آپ 13 سال چھوٹے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ سے مانگ کر حاصل کیا تھا۔ جب مسلمان پریشان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام ان دونوں میں سے تیرے نزدیک جو محبوب ہو اللہ اسے اسلام کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ ان کا دل بدلا، ان کا مزاج بدلا اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی با اثر شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑا روب و دبدبہ رکھا کرتے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو ستانے اور پریشان کرنے میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کا جو رویہ تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہوں گے۔ ایک مشہور واقعہ، ایک مرتبہ لیلہ اور عامر یہ دونوں جب پریشان ہو گئے تو ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہم ایسے مقام پر جانا چاہتے ہیں جہاں آرام و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت عمر نے کہا صحبکم اللہ، جاؤ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ری ایکشن دیکھ کر لیلہ نے عامر سے کہا کہ ہو نہ ہو یہ متاثر ہونے لگے ہیں، اسلام کو پسند کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا لگتا عمر مسلمان ہو جائے گا؟ یاد رکھو جب تک عمر کی گدھی اسلام نہیں لاتی عمر اسلام لانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ کہ ان کا دل بدلا، ان کا مزاج بدلا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمان شان کی، عزت کی اور وقار کی زندگی گزارنے لگے۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی کہ سماج کا با اثر انسان اگر وہ حق پر آ جائے، سچائی پر آ جائے تو سماج کو بہت بڑی طاقت ملتی ہے، اور اسی کے برخلاف اگر سماج کا با اثر انسان اگر ظلم پر، شرکسی پر آ جائے، زیادتی پر آ جائے تو سماج کو اتنا زیادہ نقصان بھی پہنچتا ہے۔ تنہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے علائے مسلمان شان کی، عزت کی، وقار کی زندگی گزارنے لگے، اور خود آپ وہ واقعہ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر آتے ہیں، تلوار کمر سے لٹکی ہوئی ہے، کمان کندھے پر ہے، تیر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر آتے ہیں، پہلے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے، اس کے بعد مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد اہل قریش کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کو داغ دینا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ میری راہ میں آئے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کوئی ایک بھی مشرک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں آنے کی جرات نہیں کرتا، اور حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، کہ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہم شان کی و عزت کی زندگی گزارنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بے شمار روایتیں موجود۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میرے بعد اگر نبوت کا تاج کسی کو پہنایا جاتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے دل پر زبان پر حق بات جاری کر دی ہے، یعنی وہ حق بات بولنے والے، حق کا ساتھ دینے والے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، اور ان کا لقب بھی رکھ دیا گیا الفاروق، یعنی حق و درمیان باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ پیارے نبی کی حدیث بیان کرتی کہ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شمار روایتیں، صحیح بخاری کا ایک واقعہ، مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بیان کر رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے جب آپ معراج کو گئے تب یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی، جنت میں نے ایک محل دیکھا، پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی عمر سے کہتے ہیں عمر جب میں یہ سنا کہ وہ تمہارا محل ہے دل میں یہ خواہش جاگی کہ جا کر دیکھوں، جا کر دیکھوں۔ کہتے عمر جب میں آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون وضو کر رہی، میں نے کہا خاتون کون ہے؟ بتایا گیا عمر بن خطاب کی بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر جب میں یہ سنا تمہاری بیوی ہیں تمہاری غیرت جاگ گئی، میں آگے نہیں بڑھا۔ بے شمار روایتیں میرے بھائیو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ دین سمجھنے کا جو مزاج تھا، جو فہم تھا اور جو صلاحیت تھی وہ اپنی مثال آپ تھی، اور احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ قمیض پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی اور نیچے، کسی کی اور نیچے، یہاں تک کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ ان کی قمیض اتنی لمبی ہے کہ رگڑ کر چل رہے ہیں۔ لوگوں نے خواب کی تعبیر معلوم کی تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد دین کا فہم ہے، یعنی میرے بعد اس امت میں اگر کسی کو یہ صلاحیت حاصل ہوگی تو عمر بن خطاب کو۔ اور ایک اور واقعہ دودھ والا مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے لیے دودھ پیش کیا گیا، آپ اتنا پیے کہ سیراب ہو گئے، عمر بن خطاب کو دے دیے انہوں نے، یہاں تک کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ دودھ ناخنوں سے جاری ہونے لگا۔ جب خواب کی تعبیر معلوم کی گئی تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد دین کا گہرا علم ہے، یعنی میرے بعد اس امت میں اگر کسی کو دین کا گہرا علم ہوگا، فہم ہوگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مشورہ بڑا پسند آتا، آپ جو بھی مشورہ دیتے دین کے حوالے سے اللہ کے نبی اس کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، کافی لمبا وقفہ ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی آپ یہاں، ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں جوتیاں دی، کہا یہ لو جاؤ اور جو بھی ملے اس کو یہ بشارت، یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ اچھا جوتیاں اس لیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی کے پاس سے آ رہے ہیں، جو بھی جس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے بشارت، یہ خوشخبری سنا رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنا دیا، ان کو غصہ آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے مار بھی دیا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا واقعی آپ نے بھیجا تھا، آپ نے ایسا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ لوگوں میں اس طرح اعلان نہ کریں،
اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس طرح اعلان نہ کریں، لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ اللہ کے نبی کو یہ مشورہ اتنا پسند، آپ نے خلہم یعملون، جی بہت اچھا، لوگوں کو عمل کرنے دیا جائے، لوگوں کو عمل کرنے دیا جائے۔ آپ دیکھیں قرآن کی کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ عمر بن خطاب کی جو رائے تھی اللہ نے باقاعدہ آیت نازل فرما دی، اللہ نے باقاعدہ آیت نازل فرما دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، اللہ نے آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ غزوہ بدر میں جتنے لوگ قیدی بنا کر لائے گئے تھے، اللہ کے نبی نے مشورہ کیا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے ان کی گردن مار دی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے، کام آئے گا۔ اس موقع سے اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کا جو مشورہ تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا، لیکن آسمان سے آنے والی وحی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید فرمائی۔ یہ ہمارے یہاں جو پردہ ہے، خواتین حجاب کرتی، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نبی ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ پردہ کریں، وہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، جن کو بھی مانگنا ہو پردے کی پیچھے سے مانگیں، پردہ ہونا چاہیے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ آپ دیکھیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب مر گیا اس کے لڑکے جو صاحب الایمان تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی قمیص دے دیں تاکہ اس میں کفنا دوں، اور اللہ کے نبی میری خواہش یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اللہ سے استغفار کر دیں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کھینچتے ہیں، نہیں اللہ کے نبی، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، ایسا نہ کریں، نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے اجتہاد کیا کہ اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ استغفار نہ کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ سے زیادہ کریں، اللہ معاف کرنے والا نہیں، میں 70 مرتبہ سے زیادہ کروں گا، ہو سکتا اللہ عذاب میں تخفیف کر دے، اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ بہرحال نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے آیت نازل وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، خبردار اللہ کے نبی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائیں، ایسے لوگوں کی استغفار۔ تو کئی ایک واقعات آپ دیکھیں کہ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عمر بن خطاب کی جو رائے ہے، جو مشورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل فرما دی، وہ آیتیں آج بھی پڑھی جاتی، قیامت تک پڑھی، اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا رہے گا۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سارے لوگوں کے اتفاق کے ساتھ آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد بطور خاص دین کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کی، دین کی حفاظت، بدعات، خرافات اور ہر طرح کے رواج سے دین کو پاک کرنے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کے دائرے کو وسیع کیا، اس پر فوکس کیا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے باب میں دروازے کی حیثیت رکھتے، مطلب جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے پنپ نہیں سکتے، یہ دروازے کی حیثیت رکھتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ہیں فتنے پنپ نہیں سکتے، اور آپ دیکھیں وہ فتنوں کو کس طرح تاڑ لیا کرتے تھے۔ ایک صحیح واقعہ ہے، بیعت رضوان کے موقع سے جتنے صحابہ نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، بشارت، جنت کی بشارت۔ جب صحابہ وہاں سے گزرتے، مکہ سے مدینہ آتے جاتے، تو وہاں رک کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ مبارک درخت ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، اور جتنے لوگوں نے یہاں بیعت کی اللہ نے سب کو معاف کر دیا، وہاں رک کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا کہ آج یہ 2 رکعت نماز ادا کرتے کل گزر جائیں گے، آنے والی نسلیں بھول جائیں گی، اس کی عبادت شروع کر دیں گی، جڑ سے کٹوا دیا۔
آپ سوچیں کہ کہاں تک سوچا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے بڑے کمانڈر، یہ کتنے بڑے لیڈر، اتنے بہادر انسان کہ جب جہاں وہ ہیں مسلمان کامیاب نظر آ رہے ہیں. اتنے بڑے لیڈر جنگ کی حالت میں، جنگ کا ماحول ہے، لیڈر ہیں، کمانڈر ہیں، یہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آتا ہے اور ان کو معزول کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح کو لیڈر بنا دیا. سارے لوگ حیران کہ اتنے بہادر، اتنے باکمال، اتنی صلاحیتیں کیوں معزول کیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھیں یہ کامیابی، یہ نصرت، یہ جو کچھ ہے، یہ فتح، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کمال ہے. نہیں، اللہ کا کمال ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مرضی شامل حال ہے. اب دیکھ کہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے اسلام کے دائرے کو پھیلایا. فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، عراق، شام، بصرہ، کوفہ، مصر، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی آپ کے ہی دور حکومت میں فتح کیا گیا. دور دراز تک اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا، اسلام کا پرچم ہر جگہ دور دراز تک اسلام کی شعاعیں اور کرنیں لوگوں کو منور کرنے لگیں. اچھا ایک بات آپ دیکھیں کتنا بڑا پیغام کہ جب یہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، سارے صحابہ خوش ہیں، ایک اچھا ماحول ہے، سارے صحابہ خوش ہیں، لیکن ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہے ہیں. یہ مشہور واقعہ کہ فتوحات کا ایک سلسلہ جب شروع ہوا، دولت، حکومت، ساری چیزیں جب ہاتھ مرا گئے، سارے صحابہ خوش ہیں، لیکن ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا رونے کی کیا بات ہے، یاد کرو ہم کیسے تھے، دانے دانے کے لیے ترس رہے تھے، کیسی حالت تھی، کس طرح کی آزمائشوں سے ہم گزارے گئے، رونے کی کیا بات ہے، آج دولت ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہمارے، کیا بات ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو یہ مال و دولت جب بھی آتے یہ تنہا نہیں آتے، اپنے ساتھ فتنوں کو بھی لے کر آتے. لوگوں یہ مال و دولت جب بھی آتا یہ تنہا نہیں آتا، اپنے ساتھ فتنوں کو لے کر آتا. میرے بھائیوں کتنی بڑی نصیحت. آج میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، انسان مالدار کیا ہوا، اس کے حاسدین پیدا ہو گئے. انسان مالدار کیا ہوا، اپنی حقیقت کو بھول گیا. انسان مالدار کیا ہوا، دولت میں اتنا مست ہو جاتا. ایسی عیاشی میرے بھائیوں اور ایسا ظلم، ایسی زیادتی کی بس اللہ کی پناہ. کتنے لوگ میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو مال و دولت حاصل کرو، لیکن مال و دولت کے راستے سے آنے والے جو فتنے ہیں اس سے آگاہ رہنا، فتنوں سے آگاہ رہنا. کتنے لوگ ایسے ہیں مالدار ہوتے اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جب مالدار ہو جاتے ہیں دولت کی نشے اتنا مست ہو جاتے کہ اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. دولت کے نشے میں سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار، ظلم و زیادتی کرنے کے لیے تیار، سب کچھ کرنے کے لیے تیار. یہ کتنا بڑا پیغام ہمارے لیے میرے بھائیو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیو پیوند لگے کپڑوں میں ایسی حکومت کی، ایسی کہ آج مسلمان تو مسلمان غیر بھی مثال دیتے ہیں، غیر بھی مثال دیتے ہیں. آپ دیکھیں عمر بن خطاب کی کیا شان تھی، کیا مقام تھا، ساری چیزیں ان کے پاس تھی، لیکن حاکم بننے کے بعد، لیڈر اور ذمہ داری لینے کے بعد ان کی زندگی آپ دیکھیں. پیوند لگے کپڑوں میں میرے بھائیوں مسلمانوں کی ایسی حکومت کی، ایسی کہ مسلمان تو مسلمان غیر بھی مثال دیتے. ایک مشہور واقعہ، جب ہرمزان کو گرفتار کر کے لایا جانے لگا، کیسر و کسریٰ کے دربار کو بھی فتح کر لیا، اور ہرمزان کو جب گرفتار کر کے لایا جانے لگا، وہ خود بیان کر رہا اپنے بارے میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا نام، اتنا شہرہ، اتنے بڑے لیڈر کہ ان کا تذکرہ جب کیسر و کسریٰ کے دربار میں وہاں بھی لرزہ طاری ہو، اتنا بڑا نام، اتنا مقام، جب گرفتار کر کے اس کو لایا جانے لگا، وہ خود کہتا میرے دل میں یہ خیال، یہ وسوسہ کہ ان کا دربار کیسا ہوگا، ان کے درباری کیسے ہوں گے، ان کی مجلسیں لوگ کیسے ہوں گے، اس طرح کے خیالات. لیکن جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا
وہ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی میں ایک کونے میں ایک معمولی چٹائی پر لیٹے ہوئے، یہ سادگی دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔ آپ سوچیں، اتنے بڑے لیڈر، اتنے بڑے حاکم میرے بھائیوں، اتنے بڑے لیڈر اور اتنے بڑے علاقے پر ان کی حکومت، لیکن خدمت کا شوق اور سادگی دیکھیں آپ۔ خدمت کے حوالے سے بے شمار واقعات آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں پہرہ دے رہے تھے۔ پہرہ دیتے ہوئے ایک گھر سے آواز آتی ہے ویل للعمر، عمر ہلاک ہو جائے، عمر برباد ہو جائے۔ جب یہ سنتے ہیں تڑپ، عمر ہلاک ہو جائے، عمر برباد ہو جائے، کیا بات؟ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون پریشان ہے، بچے ہیں بھوکے پیاسے پریشان ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اور عمر جو خلیفہ ہے، خلیفہ بنا پھرتا، اسے ہماری خبر ہی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا یا اماں، اے میری ماں، وما الذی یدری عمر کو کیسے معلوم کہ تم پریشان ہو؟ عمر کو کیسے معلوم تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہے؟ عمر کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے، عمر کو کیسے معلوم؟ وہ خاتون کہتی ہے اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا، اللہ یہ کیسے ہو سکتا کہ عمر ہمارا خلیفہ ہو، لیڈر ہو، اور ہمارے بارے میں اسے خبر نہ ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل پڑتی ہیں۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، بیت المال کو کھولتے ہیں، ایک بوریے میں ساز و سامان کو لیتے ہیں، غلام کو کہتے میرے اوپر لاد دو، وہ کہتا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے، میرا کام۔ کہا نہیں، آج یہ بوجھ اٹھا سکتے ہو، کل قیامت کے دن اٹھانے کے لیے تیار ہو کیا؟ نہیں، یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ رات کی تاریکی میں لے کے جاتے ہیں، اس خاتون کے ساتھ کھانا بنانے لگتے۔ کافی وقت ہو گیا، غلام نے کہا کہ کافی وقت ہو گیا، واپس چلو، کافی رات ہو گئی۔ کہا نہیں، عمر نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا ہے، جب تک ان کی آنکھوں میں خوشی نہیں دیکھ لیتا عمر یہاں سے جانے والا نہیں۔ کیا جذبات ہے میرے بھائی، کیا شوق تھا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو پہرا دے رہے، کیا دیکھتے کہ ایک شخص پریشان ہے، مسافر ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم مسافر ہیں، پریشان ہیں، میرے ساتھ خاتون بھی ہیں، شاید اللہ کچھ خوشخبری دینا چاہتے ہیں، ہمیں خلیفہ سے ملنا۔ وہ گھر گئے، خاتون اول ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، کہا چلو۔ کہا کہاں چلنا؟ کہا الخیر کساک اللہ الیک، نیکی خود چل کر ہمارے پاس آئی ہے۔ کہا چلنا، کہا چلو۔ کوئی ایکسپیرینس نہیں، کوئی تجربہ نہیں، لے گئے خیمے میں چھوڑ دیا، اور یہاں لکڑیاں جمع کرنے لگے، لکڑیاں جمع کر کے کھانا بنانے لگے۔ وہاں سے خوشخبری آتی ہے کہ اللہ نے بچے سے نوازا۔ کہا یہ لو جاؤ، بیوی کو کھلاؤ اور اس کے ساتھ معانست کرو۔ یہ خدمت کا شوق، یہ انداز، یہ زندگی میرے بھائیوں، یہ زندگی۔ کتنے لوگ آج ایسے میرے بھائیوں کہ جو پردھان بننا چاہتے، ذمہ دار بننا چاہتے، لیکن ذمہ داری کا احساس نہیں۔ ذمہ داری، آج ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا، ہم نے رعایا سے غافل قسم کے لوگوں کو دیکھا، اپنی زندگی کو آباد کرنے والوں کو دیکھا، اپنی دنیا بنانے والوں کو دیکھا، اپنی آل و اولاد کو آگے بڑھانے والوں کو دیکھا، لیکن ایسا خدمت گزار نہیں دیکھا، ایسا شوق، ایسا جذبہ نہیں دیکھا میرے بھائیو۔ آج ہر شخص جب موقع ملتا سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا، سب سے پہلے اپنی آل و اولاد کو آگے بڑھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کرو کس شان کی زندگی گزارا کرتے تھے، کس چیز کی کمی تھی؟ اللہ نے سب کچھ دیا تھا، کس شان کی زندگی گزارا کیا۔ ان کا نام تھا، ان کا شہرت تھا میرے بھائیوں، لیکن جب خلیفہ بنے نہیں، اپنے آپ کو مقدم نہیں کیا، لوگوں کی خدمت کو مقدم کیا کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، یہ موقع ہے خدمت کا، یہ موقع اپنے آپ کو بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ موقع اپنی آل و اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ موقع ہے لوگوں کی خدمت کا، یہ موقع ہے جنت کے حصول کا، یہ موقع ہے انسانیت نوازی کا، یہ موقع ہے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے کا میرے بھائیوں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ احساس ذمہ داری دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں یہاں مدینے میں ہوں،
مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عراق میں کوئی راستہ خراب ہو، وہاں سے کسی کھچر کا گزر ہو اور اس کو تکلیف ہو، کل اللہ تعالیٰ سوال کر لے۔ انسان تو انسان کہتے میں یہاں مدینے میں ہوں، لیکن ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عراق میں کوئی راستہ خراب ہو، کسی کھچر کا گزر ہو، اسے تکلیف ہو، راستہ خراب ہونے کی وجہ سے کل اللہ تعالیٰ سوال کر لے، میں کیا جواب دوں گا؟ کیا احساس تھا میرے بھائیوں، کیا فکر تھی میرے بھائیوں، خدمت کا کیا شوق تھا، انسانیت نوازی کا کیا جذبہ تھا میرے بھائیوں۔ آج ہم نے دنیا بنانے والوں کو دیکھا، اپنی دنیا آباد کرنے والوں کو دیکھا، اپنے آپ کو آگے پیش کرنے، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا میرے۔ ایسے خدمت اور ایسے جذبے اور ایسے شوق کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا کمانڈر، اتنا بڑا نام، اتنی بڑی حکومت، آپ دیکھیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا فیروز، بڑا فنکار تھا، بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ انہوں نے شکایت کی کہ یہ بڑا فنکار ہے، صلاحیتوں کا مالک ہے، جو مجھے دیتا ہے ٹیکس وہ کم دیتا ہے، آپ سفارش کر دیں کہ اور بڑھا کر دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی کہ آپ بڑے فنکار ہیں، جو دیتے ہیں تھوڑا بڑھا دیں۔ وہیں سے اس نے دشمنی ٹھان لی، دشمنی ٹھان لی۔ ایک مرتبے کا واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فیروز تم چکی بہت اچھی بناتے ہو، تم چکی بہت اچھی بناتے ہو۔ اس نے کہا ہاں اب ایسی چکی بنانے والا ہوں کہ دنیا یاد رکھے گی۔ جب وہ چلا گیا تو عمر بن خطاب نے کہا دیکھو کس طرح دھمکی دے رہا تھا مجھے، یعنی ایسی چکی بنائے گا جس میں عمر بن خطاب کو پیسا جائے گا۔ لوگوں نے کہا اگر بات ایسی ہے تو گرفتار کیا جائے، سزا دی جائے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم سزا نہیں دے سکتے۔ اس نے صراحت کے ساتھ نہیں کہا بلکہ اشارے میں کہا، سبحان اللہ، اشارے میں کہا۔ کیا احساس تھا، کیا احتیاط تھا، کیا تقویٰ تھا میرے بھائیوں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق، جذبہ دیکھیے، حکومت ان کی، دربار ان کا، عدالت اپنا، جج ان کا، سب کچھ ان کا اپنا۔ ایک غیر، ایک معمولی انسان حاکم وقت کو آ کر دھمکی دے کر چلا جاتا، سزا نہیں دی جاتی، سزا نہیں دی جاتی۔ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک صراحت نہ ہو، ثبوت نہ ہو واضح طور پر، تب تک حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا لیڈر، مسلمانوں کا حاکم، اور اتنی بڑی حکومت، دربار ان کا، جج، سب کچھ ان کا، ایک غیر انسان، معمولی انسان آپ کے منہ پر، آپ کے سامنے دھمکی دے کر چلا جاتا۔ اور آج ہمارے یہاں کوئی انسان ذرا بڑا ہو جائے، کوئی چھوٹا بغل میں بیٹھ نہیں سکتا۔ بات کرنا، دھمکی دینا تو دور کی بات، وہ بغل میں بیٹھ نہیں سکتا میرے بھائیوں، بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ کیسے عمر بن خطاب تھے، اسلامی تعلیمات پر کس قدر یہ لوگ کاربند تھے اور عمل کیا کرتے تھے، اور احتیاط کا پہلو کس قدر ان کے یہاں تھا، کس قدر احتیاط تھا میرے بھائیوں کہ آپ کے منہ پر دھمکی دے کر چلے گیا، سزا نہیں دی گئی میرے بھائیوں۔ اور آج ہماری آپ کی زندگی، آدمی اگر سکتہ میں ہے، حکومت میں ہے، پاور میں ہے، تو بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پاور میں ہے، حکومت میں ہے، بلا وجہ بھی زیادتی کی جاتی، لوگوں کو ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی میرے بھائی، معمولی معمولی باتیں، اور کبھی کبھی بغیر باتوں کی بھی باتیں بنا کر لوگوں کو پھنسا بھی دیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے میرے بھائیوں، کہ ہم حاکم وقت بن جائیں، سب کچھ بن جائیں، سب کچھ بن جائے، اس کے باوجود بھی اسلام سے آگے نہیں جا سکتے، اسلامی تعلیمات سے آگے نہیں جا سکتے، اور ہماری اپنی منمانی اور مرضی کے حساب سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ ہم جو چاہیں جیسا نہیں کر، کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، کتنا بھی بڑا مقام حاصل کر لے، لیکن اسلام سے آگے نہیں جا سکتے، اسلامی تعلیمات سے آگے نہیں جا سکتے میرے بھائی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، ان کے لڑکے نے کسی قبطی کو مار دیا۔ یہ معاملہ ان کی عدالت میں پہنچا،
باپ کے ساتھ طلب کیا. کہا عمرو بن عاص یہ بتاؤ کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا. ایک قبطی جو غیر تھا، معمولی انسان، لیکن عدل و انصاف دیکھیے، فیصلہ دیکھیے، عدل و انصاف دیکھیے میرے بھائیوں کہ عمرو بن عاص کیا مقام ہے ان کا. ایک طرح سے ذمہ دار ہیں، گورنر ہیں. کہا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا. یہ عدل و انصاف تھا، یہ امن کا ماحول تھا. یہ کتاب و سنت کی روشنی میں کس طرح فیصلہ کیا جاتا تھا میرے بھائی. آج عدل و انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا، عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا گیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چاروں طرف یہی سنائی دے رہا ہے میرے بھائی، چاروں طرف یہی ماحول. بس ہم اپنا، باقی لوگ گئے بھاڑ میں، کوئی پرواہ نہیں میرے بھائیوں. عدل و انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا عدل و انصاف کے حوالے سے. اچھا باتیں بہت، وقت تقریباً بہت، ایک خاص واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں کہ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں وہ بیمار ہیں، بستر پر ہیں. فجر میں آپ پر حملہ کیا گیا، وہ بستر پر ہیں، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. عمر بن خطاب آج خوش نصیب ہیں. عمر بن خطاب، اللہ نے آپ کو موقع دیا لوگوں کی خدمت کا، آپ خوش نصیب ہیں. آپ سوچیں اللہ نے آپ کو کتنا موقع دیا، آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا، آپ نے یہ کارنامہ، آپ نے یہ خدمت. عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں تم خدمت کی بات کرتے ہو، تم کارناموں کی بات کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا، جو کارنامہ، جو خدمت، اللہ کوئی بدلہ نہ دے. بس اللہ تعالیٰ کل یہ سوال نہ کر لے کہ عمر تم ذمہ دار تھے، وہاں یہ کام نہیں ہوا. عمر تم ذمہ دار تھے، وہاں زیادتی ہوئی. عمر تم ذمہ دار تھے، وہاں غلط فیصلہ ہوا. یعنی تم خدمات کی بات کرتے ہو، تم کارناموں کی بات کرتے ہو. میں یہ کہتا ہوں میں نے جو کچھ کیا، جو قربانی پیش کی، میرے جو کارنامے، جو خدمات، اللہ کوئی بدلہ نہ دے. بس اللہ تعالیٰ کل سوال نہ کر لے. آج آدمی ذرا کچھ کام کر لیتا ہے، ذرا خدمت کر لیتا ہے، ایسا زوم اور اس طرح تکبر کا مظاہرہ کہ بس وہی کر رہا، باقی کوئی کچھ نہیں کر رہے. یہ کتنا بڑا پیغام. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بے شمار واقعات اور کئی طرح کے پیغامات ہیں. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل یہ باتیں نہیں ہیں. اصل عمل ہے، اصل احساس ہے، اصل اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے. وقت بہت ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے صحابہ، خلفائے راشدین، اور یہ اللہ نے جن کو نبی کے لیے چنا تھا اور جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے جب تمہاری اپنی زندگی صحابہ جیسی ہو. یہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، یہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہماری اپنی زندگی صحابہ کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ کی پناہ کتنے مسلمان ایسے جو صحابہ کا نام بھی نہیں جانتے، کتنے ایکٹرز پسند ہیں، کھلاڑی پسند ہیں، لیکن صحابہ کے کردار تو جانے دیں، نام نہیں معلوم، نام نہیں معلوم. میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما. جو بھائی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما. اللہ تعالیٰ تو ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں، نبی ہمارے لیے جو لے کر آئے اور اللہ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ اسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک صحیح مسلمان کی اور مومن کی جو زندگی ہوتی ہے، ایک مثالی مسلمان کا اپنی جو لائف، اللہ اسی لائف گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.